گئی، فإن اللہ، بے شک اللہ، عدو للکافرین، اللہ دشمن ہے کافروں کا، یہ حکم بتایا۔ یہ اس میں ظاہر جو رکھا ہے ضمیر کی جگہ آنا چاہیے تھا فإن اللہ عدوہم، اللہ ان کا دشمن ہے، نہیں، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں ظاہر کو کئی وجہ سے رکھا جاتا ہے ضمیر کی جگہ، وضع الظاہر موضع المضمر، وجوہات متعددہ، ان میں سے ایک وجہ، یہاں پر جو وجہ ہے وہ فتویٰ لگانا ہے، بتانا ہے کہ یہ ہے بے ایمان کون، للکافرین، یہ کافر ہے۔ قرآن نے ضابطہ بتا دیا کہ جو قرآن کے راویوں پہ اعتراض کرے، عدو لل، جو قرآن کے راویوں پہ اعتراض کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ چاہے اوپر کے راویوں پہ اعتراض کرے جبریل پر، یا نیچے کے راویوں پہ اعتراض کرے صدیق، عمر، عثمان پر، جو بھی قرآن کے راویوں پر اعتراض کرے گا، کیونکہ وہ قرآن کو مخدوش قرار دے رہا ہے، قانون یہ نکلا روات قرآن پہ جرا کرنے والا وہ کافر ہے۔ اوپر والے راوی پر جرا کی یہودیوں نے، نیچے والے راوی پر جرا کی یہودیوں کی نسل شیعہ نے، جبریل پر اعتراض کیا یہودیوں نے، اور نیچے راوی کون نے؟ خصوصاً سارے صحابہ اور بالخصوص ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ تین اصحاب ثلاثہ، یہ تین صحابہ ہیں جامع القرآن۔ ایک کا مشورہ ہے، دوسرے کی تائید ہے، تیسرے کا عمل ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ ایک کا مشورہ ہے، دوسرے کی تائید ہے، اور تیسرے کا عمل ہے۔ جامع القرآن حضرت عثمان۔ اب ذرا خیال کرو کہ روات قرآن پہ جرا کرنے والا وہ مسلمان نہیں، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کافر ہے، منصوص کافر۔ اگر میرے استدلال پہ کسی کو شک ہو چٹ لکھے، روات قرآن پر جرا کرنے والا کافر ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ مسئلہ منصوص ہے۔ اور اوپر کے راوی، نیچے کے راوی، تو حضرت عثمان پہ جرا کرنے والا کون ہوگا؟ خواہ خمینی ہو، خواہ مودودی ہو، خواہ خمینی ہو، خواہ یہودی ہو، مودودی ہو، ہاں جو بھی ہو، حضرت عثمان پہ جو جرا کرے، حضرت صدیق پہ جو جرا کرے، حضرت عمر پہ جو جرا کرے، چاہے غیر مقلد ہو، حضرت عمر پہ جو جرا کرے وہ بھی کہ ان اللہ عدو للکافرین، چاہے پشاور کا شیطان ہو، چاہے کسی اور جگہ کا ہو، ہاں جو کہتا ہے حضرت عمر نے نصوص قرآن کے خلاف کیا، دھر کھوتیا لودہ چرخا، تجھے پتہ لگ گیا؟ حضرت عمر کو پتہ نہیں لگا نصوص قرآن؟ صحابہ سارے چپ ہو گئے، اور آج یہ غیر مقلد ابن الحمار، اس کو سمجھ آئیے کہ نصوص قرآن حدیث کے خلاف کیا، نہ صحابہ کو پتہ چلا، نہ وہاں پر کسی اور کو پتہ چلا، اور یہ گدھا کہتا ہے 70 مسئلوں میں، 60 مسئلوں میں حضرت عمر نے نصوص کے خلاف کیا۔ تو بہرحال وہ اپنا مقام ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ یہاں یہ ضابطہ آ گیا، جب صحابہ پہ معترض اعتراض کرے آگے چونکے چنانچہ نہیں کرنا، جی نہیں یہ مسئلہ یوں تھا، یہ تحقیق، نہ فقولوا، یہ فا ہے، فا بولنے نہیں دیتی۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، آگے فا آیا، یہ فا تو سر نہیں ہلانے دیتی، فوراً فقولوا، سوچنا نہیں، ان روایات پہ جانا نہیں، ان مسائل میں تدبر تفکر وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو تم پہ فرض ہے فقولوا، یہ جملہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے بکواس پر۔
کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، جو بھی صحابہ پہ اعتراض کرے اس کو کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر، دیکھو اللہ کے نبی نے کیسے صفائی بھی دے دی، لعنت اللہ علیکم نہیں، لعنت اللہ علی قولکم نہیں، لعنت اللہ علی بدماش، یہ تیری بدماشی ہے، صحابہ پاک تھے اور یہ ساری تیری بدماشی ہے، تیری اس بدماشی پہ خدا کی لعنت ہو، یہ جو بدماشی کر رہا ہے۔ ہاں بھائی آگے چلیں۔ جامعین قرآن کا دشمن پہ، ہاں، اور وہ کافر ہے، تو جامعین کافر ہے تو کاتبین، جامعین کے دشمن کافر ہے تو کاتبین کا دشمن بھی، کاتبین کا دشمن بھی حضرت معاویہ کاتب ہے، اصحاب ثلاثہ یہ جامع القرآن ہے، روات ہے، حضرت معاویہ کاتب قرآن ہے، کاتب قرآن، جامعین پہ جرا کرے وہ کافر، کاتبین پہ جرا کرے۔ اب مسئلہ آگے آ گیا، اب قاضی مظہر بھی آ گیا، اب ماسٹر اکاروی بھی آ گیا، اب کافروں کی لسٹ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ چونکہ دیوبندی ہے نا، تو دیوبندی جو کہلائے وہ جتنا کفر بھی کرے اس کو کہنا کچھ نہیں، کیونکہ دیوبندی جب کہلاتا ہے تو کرے جو مرضی آئے وہ کرتا رہے۔ یہ قاضی مظہر نے لکھا کہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ والے اعزاز سے حضرت معاویہ خارج ہیں، قرآن میں جو ہے رضی اللہ عنہم، اس اعزاز سے حضرت معاویہ خارج ہیں، حضرت معاویہ اس میں داخل نہیں۔ وہ چکوالی بڈھا، تجھے تھارتی حضرت معاویہ کو رضی اللہ والے سرٹیفکیٹ سے خارج کرنے کی، شکل دے۔ یہ کہتے ہیں میں، یہ ہے وکیل صحابہ، ماشاءاللہ یہ وکیل صحابہ ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ صدیق پر اعتراض کرنا جتنا جرم ہے اتنا ہی جرم معاویہ پہ اعتراض کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں صحابی ہیں، صحبت دونوں کی ہے۔ جو صدیق پہ اعتراض کرتا ہے جس طرح وہ بے ایمان ہے، حضرت معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ پہ اعتراض نہ کرنے کی علت ہے صحبت رسول۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ چلو بات چھڑ گئی، دو باتیں سمجھ لو۔ صحبت رسول یہ آئے گا انشاءاللہ مضمون۔ حضرت ابن عباس کو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت معاویہ جو بطر پڑھتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کو کہا، بخاری شریف، آگے سے ابن عباس کا جواب دیکھو، کہتے ہیں دا، چھوڑ دے، انہو قد صاحب رسول اللہ، دا ہو، چھوڑ دے، انہو قد صاحب رسول اللہ، اعتراض نہ کر، علت یہ ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے۔ تو میں اپنے اس مقدمہ کو پکا کر رہا ہوں کہ اعتراض نہ کرنے کی علت ہے صحبت رسول، اور صحبت جیسے صدیق کے لیے ہے اسی طرح حضرت معاویہ کے لیے ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جیسے صدیق پر اعتراض کرنے والا اور حضرت معاویہ پر دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ابن حجر مکی، ان کے مستقل کتاب ہے تطہیر الجنان، اس میں بڑی کام کی باتیں اس نے لکھی ہے۔ عمر ابن حبیب ایک بزرگ ہے، قرطبی نے لکھا ایک بزرگ ہے، تو خلیفہ ہارون مامون الرشید تھا یا ہارون تھا، ابھی میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، ایک خلیفہ تھا، اس کی مجلس میں صحابہ کا تذکرہ چھڑ گیا، تو شیعہ بھی بے ایمان جاتے تھے، تو ایک مسئلہ چلا، تو ایک آدمی نے وہاں پر استدلال کیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، تو آگے جو مولوی تھا اس نے کہا کہ ابو ہریرہ جھوٹا آدمی ہے، اعتراض کیا ابو ہریرہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو خلیفہ نے کہا عمر ابن حبیب کو کہ جواب دو۔ عمر ابن حبیب نے کہا کہ ابو ہریرہ سچا ہے، بالکل سچا، سکا، صاف ستھرا، اور اس کی روایت بالکل حجت ہے۔ جب یہ بولا وہ مسئلہ خلیفہ کے خلاف تھا،
تو خلیفہ اسے ہو گیا کہ میرے خلاف مسئلہ ہے، اور اس نے ابو ہریرہ کی توثیق کی، اور مولوی نے خلیفہ کو راضی کرنے کے لیے جرح کی تھی کہ مسئلہ اس کے خلاف آ رہا ہے۔ امام قرطبی نے پورا واقعہ لکھا۔ بہرحال وہ جب ناراض ہوا، غصے ہوا خلیفہ، تو وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا گھر کی طرف۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا تھا، جلاد آ گئے، انہوں نے کہا کہ ذرا تیار ہو جا، اور خلیفہ تجھے بلاتا ہے اور موت کے لیے تیار ہو جا، تیرے قتل کا آرڈر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اچھا میرے قتل کا آرڈر ہوا؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے کہا یا اللہ، میں نے تیرے نبی کے صحابی کی تائید کی ہے اور صحابہ کو بدنامی سے بچایا، تو مہربانی کر۔ کہتے ہیں میں آیا بادشاہ کے دربار میں، وہ کانپ رہا ہے غصے سے، تلوار بھی ساتھ ہے، جلاد بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ تو نے میرے سامنے جو بولنے کی جرت کی ہے تو آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی جو تو نے کی۔ یہ بات جب کی تو اس نے کہا بادشاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اذا کا میں نے جو بات کی ہے، میں نے پورے دین کا تحفظ کیا ہے اور نبی کی پوری سنت کا تحفظ کیا ہے۔ اذا کانوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذابینا، اگر رسول کے صحابہ جھوٹے ہوں تو پھر دین کا کیا اعتبار ہے؟ دین کا تو پھر اعتبار ہی نہیں۔ جب اتنی بات کی تو خلیفہ کے دل میں بات آئی، اس نے کہا کہ احیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ کرے، تو نے مجھے زندہ کر دیا، اور مجھے غلطی لگ گئی تھی۔ یہ باقی بات ہے کہ اگر صحابہ جھوٹے ہوں تو دین کے پلے میں رہتا کیا ہے؟ سارے صحابہ یا کوئی صحابہ پھر تو سارا دین کے روات ہی ختم ہے، اور دین باحرم میں بند ہو گیا۔ جامع امدادیہ میں ایک مفتی ہے، وہ کہتا ہے کہ شیعہ کافر نہیں، وہ خود کافر ہے۔ اور بھی کوئی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ہاں تم شیعہ کو روتے ہو، ہم کہتے ہیں جو بریلوی رضا خانیوں کو کافر نہیں کہتا وہ کافر ہے۔ تم شیعہ کے کفر کو روتے ہو، باقی جامعہ امدادیہ نہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے بھی کوئی کفر کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ عدو للکافرین، دشمن ہے واسطے کافروں کے۔ قرآن کافر کہتا ہے، مفتی کافر نہیں کہتا، تو پھر مفتی کے کفر میں کیا شک ہے؟ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ۔ چلو یار فائدہ ہے کہا گیا، سن لو، میرا خیال تھا سپارہ ختم کرتے ہیں۔ یہ جو مفتی ہے نا، مفتی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کفر کا اصول سمجھ لو، کفر کا اصل اصول یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے، ضروریات دین اس کو کہتے ہیں ما ثبت بدلیل قطعی، جس کا ثبوت قطعی طریقے سے ہے دین میں، تو اس کا منکر یہ کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہو، یا مؤول ہے تو وہ بھی کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس میں کسی گروہ کی بات نہیں، جو چیزیں دین میں قطعی طور پہ ثابت ہیں اور ان کا ثبوت قطعی ہے، اس کو کہتے ہیں ما ثبت من الدین بالضرورہ، جو دین میں ضرورت کا یہ مطلب ہے کہ اس کا دین ہونا یہ قطعی ہے، تو اس قطعیت کا منکر اور قطعیت کا مؤول یہ دونوں کافر ہیں۔ قادیانی کافر ہے اسی وجہ سے، اور جو وجہ شیعہ کافر ہے اسی وجہ سے، اور یہی وجہ جس میں بھی پائی جائے گی اس پر کفر کا فتویٰ ہوگا۔ ہاں عمل کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، خارجی وغیرہ وہ یہ ظلم کرتے کہ عملی گناہ کی وجہ سے وہ کافر کہتے۔ کفر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، اعمال سے کفر لازم نہیں۔ ہاں بعض اعمال جو شعار کفر ہیں وہ اگر اپنائے گا جو کفر کا شعار ہے تو اس پر حکم کفر کا لگایا جائے گا، چاہے وہ عند اللہ مومن بھی ہو، ہم اسے کافر کہیں گے چاہے وہ عند اللہ مومن بھی ہو، شعار کفر اختیار کرتا ہے۔ جیسے ٹائی زنار پہننا
اور اس طرح کافروں کا جو علامتیں اختیار کرتا ہے تو شعار اس پر سارے علماء لکھ رہے ہیں، اس پہ حکم کفر ہوگا، چاہے وہ عند اللہ مومن ہی کیوں نہ ہو. ہمیں اس کے باطن کا کوئی پتہ نہیں، ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے. لیکن جو عقیدہ کتاب و سنت کی صریح نصوص کے خلاف رکھے گا وہ کافر ہوگا، چاہے دیوبندی کہلائے یا شیعہ کہلائے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، مسئلہ اصول کا ہے، اور اس مسئلے کے لیے اکفار الملحدین علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب وہ حرف آخر ہے، اس سے زیادہ مزید بعض نہ فتاووں میں ملتی ہے نہ کسی عالم نے تحقیق کی ہے. علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اکفار الملحدین آج کل یہ اردو میں بھی آ گئی ہے، اصل میں عربی میں ہے. تو میں تو کہتا ہوں ہر مولوی اور طالب علم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اچھا جی دیکھو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ ترغیب ہے ما زجر اہل کتاب کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے، ترغیب بھی دی جا رہی ہے.